کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث دلائل جاری رکھیں گے۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز 9 مئی ملزمان کی جیلوں میں سہولیات سے متعلق رپورٹ طلب کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت آج ہوگی۔ سماعت ایف آئی اے کے اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند کریں گے۔ وکلا صفائی ڈپٹی سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن محمد احد کے بیان پر جرح کریں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر، کراچی میں پارہ 9 ڈگری گریڈ ریکارڈ۔ آزاد کشمیر میں بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری نے رنگ جما دیا۔ شدید برف باری سے کیل سے تاوبٹ شاہراہ نیلم بند، سردی کے باعث لوگ گھروں تک محدود۔ گریس ویلی میں پارہ -23 ڈگری تک گر گیا۔ وزیر اعظم کا بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا اشارہ۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا۔ بجلی کی قیمت کم ہونے تک صنعتیں اور زراعت ترقی نہیں کر سکتی۔ یو اے ای نے $2 ارب رول اوور کر دیے۔ معاشی سفارتکاری کی کوششوں کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کرم میں امن معاہدے کے بعد ڈپٹی کمشنر پر حملہ افسوسناک ہے۔ امن معاہدے کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اعظم کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ پبلک سیکٹر کی تمام درآمدات اور برآمدات کا 60% گوادر بندرگاہ سے کرنے کی ہدایت۔ کابینہ نے سرمایہ کاری بورڈ اور چینی کمپنی میں ٹیکسٹائل پارکس کے قیام پر تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی منظوری دے دی۔ ایف بی آر کے انفراسٹرکچر کو کرٹیکل انفراسٹرکچر قرار دینے کی بھی منظوری۔ پاک فوج کے 3 جوان وطن پر قربان۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 3 الگ الگ آپریشن۔ 19 خوارج جہنم واصل سیکیورٹی فورسز نے پشاور کے علاقہ متنی میں مؤثر کارروائی کرتے ہوئے 8 خوارج کو ہلاک کیا۔ محمد بازئی میں خفیہ اطلاع پر آپریشن شدید فائرنگ کے تبادلے میں 8 خوارج مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع کرک میں 3 خوارج کو ہلاک کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 3 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہیں۔ ISPR۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کا بانی سے ملاقات پر زور۔ مذاکرات کسی ڈیل نہیں، ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ مطالبات تحریری شکل میں نہ ہونے پر مذاکرات تاخیر کا شکار نہیں ہونے چاہیے۔ حکومت نے تاحال بانی سے ملاقات بارے آگاہ نہیں کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ عمر ایوب کا بانی پی ٹی آئی سمیت تمام اسیران کی رہائی کا مطالبہ۔ بغیر کسی رکاوٹ بانی سے ملاقات کرائی جائے تو حکومت کی سنجیدگی کا علم ہوگا۔ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ نہ آنے پر ہمیں تشویش ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ فوری آنا چاہیے۔ سینیٹر شبلی فراز کا مطالبہ۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا تحریری مطالبات دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ بانی اور بشرا بی بی کے ساتھ کوئی بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے۔ سابق وزیر اعظم کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ پاکستانی عدالتوں نے کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے کیس پاکستانی آئین اور قوانین کے مطابق ہوں گے۔ ہم کانگریس کی خط و کتابت پر تبصرہ نہیں کرتے۔ پاکستان سے جمہوری اصولوں، آئینی اور انسانی حقوق کی حکمرانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انسانی حقوق سے متعلق پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اہم ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ۔ کراچی میں شارٹ ٹرم اغوا اور کرپٹو کرنسی لوٹنے کے واقعات کی تحقیقات۔ انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب عہدے سے فارغ۔ ڈی ایس پی سی پیک سیکیورٹی فاروق یونس کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ راجہ عمر خطاب اور فاروق یونس کو فوری طور پر سینٹرل پولیس آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ دونوں افسران کے سیل کی پولیس موبائلز ڈیجیٹل کرنسی لوٹنے میں مبینہ طور پر ملوث پائی گئی تھیں۔ پولیس نے اہلکار سمیت 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مرکزی کردار پولیس اہلکار علی مفرور ہے۔ گینگ کرپٹو کرنسی لوٹنے کا نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ پولیس حکام
करम में हालात मामूल पर ना आ सके, सड़कें बदस्तूर बंद, इलाके में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत, इमदादी अशिया के काफिले कुरम रवानगी मुमकिन ना हो सकी। इमदादी सामान से भरे ट्रक्स की टल से पेशावर वापसी। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत केपी असम्बली की फुल हाउस कमेटी का इजलास, अपोजिशन लीडर समेत 45 से ज्यादा अरकान असम्बली की शिरकत। कुरम में क़याम अमन के लिए ऐवान की ज़ेली कमेटी तश्कील देने का फैसला, सब कमेटी अपनी सिफारिशा तैयार करके सूबाई हुकूमत को भिजवाएगी। रास्तों को महफूज बनाकर काफिले को जल्द रवाना किया जाएगा। 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। बैरिस्टर सैफ। वज़ीर आला पंजाब ने मरीम नवाज हेल्थ क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। सरकारी अस्पतालों में 90% तक मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। पीटीआई दौर में लोगों को मुफ्त अद्वियात मिलना बड़ी हद तक बंद हो गई थी। तब्दीली एक दिन में नहीं आती, बेहतरी ला रहे हैं। मेरी डिक्शनरी में अगर मगर नहीं है। सेहत के शोबे में हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, अस्पतालों के मसाइल हल करने के लिए डॉक्टर से ताउन मांग लिया। इजरायली फोर्सेस की गजा के निहत्ते मुसलमानों पर बमबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 31 फलस्तीनी लुक़मा अजल बन गए, 57 अफराद जख्मी। मरकजी बुरेज पनागुज़ीन कैंप पर इजरायली हमला, बच्चे समेत 4 फलस्तीनी शहीद। जनूबी रफा पर 2 इजरायली हमले, 2 किसानों समेत 4 फलस्तीनी शहीद। नसरात पनागुज़ीन कैंप में 2 फलस्तीनी शहीद। इजरायली फौज मगरबी किनारे में बजरिया एम्बुलेंस छापे मारने लगी, वीडियो सामने आ गई। कार्रवाई में 2 फलस्तीनी शहीद, 1 खातून भी शामिल। हमास के साथ झड़पें, इजरायली फौज का कैप्टन और 1 मेजर हलाक, 4 सिपाही जख्मी हो गए। डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने की धमकी, कनाडा का करारा जवाब। कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। कनाडा की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप की तजवीज़ पर अमल दरामद का सवाल ही पैदा नहीं होता। कनाडा और अमेरिका के तिजारती ताल्लुकात अवाम के फ़ायदे में हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी शराकतदारी अहम है। ट्रंप की जानिब से कनाडा को अमेरिका की रियासत बनाने की तजवीज़ पर वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का शदीद रद्द-ए-अमल। और इंजरी का शिकार साइमा अयूब और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद लंदन पहुंच गए। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर्स आज साइमा अयूब का चेकअप करेंगे। साइमा अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान फील्डिंग करते हुए इंजरी का शिकार हुए थे।